ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک۔ قرآن مقدس میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائے، محبوب آپ فرماؤ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری عبادت، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، لا شریک لہ و بذالک، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ایک تو شرک کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شرک کرے، ایسا شخص تو مشرک ہوتا ہے، وہ تو دار اسلام سے ہی خارج ہوتا ہے۔ لیکن ایک شرک خفی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نیک اعمال کرے اور نیک اعمال کے اندر مخلوق کی نیت بھی کر لے، تو وہ شرک خفی ہوتا ہے، وہ عمل ریاکاری بن جاتا ہے۔ ہم بہت سے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان نیک اعمال پر لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ جہاد پہ کوئی جا رہا ہے تو وہ اس لیے جا رہا ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ کوئی صدقہ و خیرات میں مدد کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں۔ کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر وہ عمل اخلاص والا نہیں، بلکہ وہ عمل قیامت کے روز ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اخلاص کیا ہے؟ فقط اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال ایک مجاہد کو بلائے گا اور کہے گا، میں نے تجھے بڑی نعمتیں دیں، تیرے جسم کو تندرست و توانا بنایا، اب یہ بتا کہ تو نے میری نعمتوں کو کہاں خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتے 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 اپنی جان کا آخری قطرہ بھی تیری راہ میں پیش کر دیا اور جان دے کر تیری بارگاہ میں آ گیا۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا، اے بندے، تو نے جو جان دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، بہت دلیر کہیں، تو دنیا کے اندر تیری تعریف ہو چکی، تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا تھا، اس لیے اب جن کے لیے عمل کیا تھا انہی سے جزا مانگ۔ پھر فرمایا اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ ایک سخی کو بلائے گا، تو وہ سخی جب آئے گا تو اس سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی۔ وہ تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ مجھے تمام نعمتیں ملی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا، ان نعمتوں کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ میں تیری راہ میں پیسہ خرچ کرتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، جو بھی آیا میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اور تیری راہ میں میں نے خوب پیسہ دل کھول کر خرچ کیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا، تم نے جو پیسہ خرچ کیا اس سے تمہارا مقصود یہ تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور لوگ تمہاری تعریف کریں، تو دنیا کے اندر تجھے سخی کہا گیا، دنیا کے اندر تیری تعریف کی گئی، اب قیامت کے روز تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک بہت بڑے عالم کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، اے بندے یہ نعمتیں میں نے تجھے دیں، تو وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا، کہے گا، یا اللہ بالکل یہ نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا، پھر ان نعمتوں کو کہاں خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ جو تو نے مجھے علم دیا، میں پوری زندگی طالب علموں کو پڑھاتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، حدیث پڑھاتا رہا، پوری زندگی دین کے لیے ہی وقف کر دی، اور پڑھاتے پڑھاتے میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا، اے بندے تو نے جو دین کی خدمت کی وہ اس لیے نہیں کہ میری رضا مطلوب تھی، بلکہ اس لیے خدمت کی تھی کہ تاکہ لوگ دنیا کے اندر تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا قاری کہیں، بڑا حافظ کہیں، تو دنیا کے اندر تجھے بڑا عالم، بڑا قاری کہا گیا، اب آخرت میں مجھ سے کوئی جزا نہ مانگ، فرمایا اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو دیکھیے ایک سخی نے سخاوت کی، خوب پیسہ اپنا خرچ کیا، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ لوگ میری اس عمل پر تعریف کریں۔
جہاد والے نے جہاد کیا، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ ایک عالم نے دین کی خدمت کی، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ لوگ میری تعریف کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت سے بچے اس نے فارغ کر دیے۔ تو جب عمل کے اندر ریا آ گئی، دوسرے کو شامل کر لیا، تو پھر وہ عمل جو ہے بیکار ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اب ان عملوں کی وجہ سے وہ قیامت کے روز انہوں نے وہ عمل پیش تو کیے، لیکن اللہ نے ان عملوں کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ ان تینوں کو جو ہے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو کیا ہم عمل جو کر رہے ہیں وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ عمل کے اندر یہ بات آ گئی ہو کہ لوگ ہمارے تعریف کریں، ہمارے گھر والے تعریف کریں، ہمارے نمازی ہماری تعریف کریں۔ اگر یہ نیت کے اندر بات آ گئی ہے تو پھر وہ عمل اخلاص والا نہیں رہا، فوراً اس عمل سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ اپنے نفس کے لیے کبھی بھی عمل نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کی قربت کے لیے کریں۔ عمل کے اندر اخلاص کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے سمجھیے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے موقع پر مقابلہ ہوا۔ حضرت علی نے بھی وار کیا، اس نے بھی وار کیا، حتیٰ کہ حضرت علی اس یہودی پر غالب آ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اب تلوار حضرت علی مارنے ہی والا تھا اس کو کہ اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ جب تھوک دیا تو حضرت علی اٹھ گئے اور اس کو قتل نہیں کیا۔ یہودی بڑا حیران ہوا، کہا کہ اے علی، اب تو میں تیری گرفت کے اندر تھا، تو مجھے قتل کر سکتا تھا، کیا وجہ ہے کہ تو نے مجھے قتل نہیں کیا؟ حضرت علی نے فرمایا، بالکل تو میری گرفت میں تھا، میں تجھے قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اب میرے نفس جو ہے وہ شامل ہو جاتا۔ اس نے کہا نفس کیسے شامل ہو جاتا؟ کہا کہ جب تک تو نے مجھ پر تھوکا نہیں تھا اس وقت تک میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کی قربت کے لیے لڑ رہا تھا۔ لیکن جب میں تیرے سینے پر چڑھا اور تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اب میرے نفس کو غصہ آیا، اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو اپنے نفس کی وجہ سے قتل کرتا، تو اس لیے میں نے نفس کا کہنا نہیں مانا اور میں اٹھ گیا اور میں نے تجھے قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نفس کی وجہ سے قتل ہو جاتا، اور میں تو لڑ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمیشہ میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں، نفس کے لیے نہیں لڑتا، اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا۔ وہ شخص حضرت علی کے عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ دیکھیے، نیک عمل ہوتا ہے تو اس کی کیسی خوشبو بکھرتی ہے کہ کافر کو بھی متاثر کیے بغیر وہ نیک عمل نہیں رہتا۔ آج کے دور کے اندر دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ ہمارے عملوں کو تو دیکھ کر جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن اس دور کے اندر صحابہ کے دور کو جھانک کر آپ دیکھیں تو ان کے عمل کے اندر اتنا اخلاص تھا کہ قطار در قطار لوگ آتے اور اسلام کے اندر داخل ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عمل کے اندر اخلاص تھا، للہیت تھی، خلوص تھا، اور پھر اللہ رب الجلال ان کے عملوں کو ایسے ہی مقبول کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر مختلف صحابہ کی باری ہوتی تھی رات کے ٹائم، کہ کبھی اگر حضور کو کوئی ضرورت ہو تو ہم وہ ضرورت پوری کریں۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مرتبہ ہماری باری بھی آئی تو دوسرے لوگ بھی آ گئے ثواب کے خاطر باری دینے کے لیے کہ بھئی ہم بھی حضور کی خدمت کریں گے، اگر حضور باہر نکلیں گے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم حضور کو عطا کریں گے۔ تو ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، حضور علیہ السلام باہر نکلے تو حضور نے فرمایا، یہ تم کیا سرگوشیاں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں سرگوشیوں سے منع نہیں کیا۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو مسیح الدجال کا ذکر کر رہے تھے کہ جو آئے گا، کیسے کیسے فتنے پھیلائے گا، تو ہم تو اس کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ،
اس سے بھی خطرناک بات تمہیں نہ بتاؤں میں؟ دجال سے بھی خطرناک بات۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا شرک خفی، یعنی تم عبادت کرو، کوئی نیک عمل کرو اس لیے کہ لوگ تمہیں دیکھیں یا لوگ تمہاری تعریف کریں۔ دیکھیے حضور نے صحابہ کو کیسے متنبع کیا کہ عمل کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، یعنی دجال سے بھی بدتر ہے عمل کے اندر ریاکاری داخل کرنا، دکھلاوا کرنا، لوگوں سے تعریف چاہنا، بلکہ اخلاص کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ فقط اللہ رب ذوالجلال کے لیے وہ نیک عمل کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خالہ زاد بھائی تھا، تو وہ غریب تھا، حضرت مستح۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، تو مستح بھی اس تہمت کے اندر شریک ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کو پتہ لگا کہ مستح بھی شریک ہے اس تہمت میں، تو بڑا دکھ ہوا کہ میں تو اس کی مدد کرتا تھا اور یہ میری بیٹی کی تہمت میں ہی شریک ہو گیا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کی آیت نازل کی، کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے کہو کہ جب نیکی کرو تو فقط میری رضا کے لیے کرو، یہ مطلوب نہ ہو کہ جس سے میں نیکی کر رہا ہوں وہ مجھے بدلہ بھی دے، بلکہ وہ بدلہ دے یا نہ دے فقط میری رضا کے لیے نیکی کرتے رہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ جس طریقے سے میں پہلے مدد کیا کرتا تھا اسی طریقے سے اب بھی میں حضرت مستح کی مدد کروں گا۔ دیکھیں اللہ نے کیسی تعلیم دی حضرت ابوبکر کو کہ عمل کرو تو فقط میری رضا کی خاطر کرو، میری خوشنودی کے لیے کرو، لوگوں سے اجر نہ مانگو، لوگوں سے تعریف نہ مانگو، بلکہ جو کچھ بھی عمل کرو وہ میرے لیے کرو۔ اس لیے عمل اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہو، اس کے اندر لوگوں کی تعریف کا دخل نہ ہو، لوگوں کی سوچ آپ کے اندر نہ آئے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ کہ جیسے بہت سے لوگ آج کل کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ 40واں کرتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ عمل نیک عمل تو ہے، 40واں کرنا جائز تو ہے، لیکن ضرورت کسی اور عمل کی ہے، مسجد بنانے کی ہے، آپ ایسا کریں یہ پیسہ مسجد میں دے دیں، یہ سارے ثواب ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم نے 40واں نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب وہ لوگوں کی وجہ سے 40واں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص کرے گا 40واں تو وہ قبول نہیں ہوتا اس کا نیک عمل۔ قیامت کے روز وہ 40واں وہ ایصال ثواب اس شخص کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ جو لوگوں کے لیے اس نے کیا تھا۔ اس لیے ہمیشہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے چاہیے، اسی کے اندر فلاح و کامیابی ہوتی ہے۔